گے۔ جناب آپ کو میں جواب دے دیا، آپ بے فکر ہیں، ایک ہی وائس بار بار سوال نہیں کریں۔ اب جو آپ حرام کہتے ہو تو حرام کی دلیل ہمیں نص سے، قرآن کی آیت سے یا حدیث سے چاہیے۔ آپ مر جاؤ گے نہیں دلیل پیش کر سکتے ہو، اس لیے کہ دن مقرر کرنا میں نے اس کی بھی دلیل دیا، جھنڈی لگانے کا دلیل اس کی بھی میں نے دیا، جلوس کی دلیل اس کی بھی میں دلیل دیا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہو ناچ گانا، ناچ گانا کون سی کتاب میں لکھے ہیں، کون علماء لکھے ہیں؟ آپ کے چڈی گیلے ہو جائیں گے، نہیں لا سکتے ہو دلیل۔ بس ادھر ادھر کی باتیں نہ بگاڑیں، ڈینگے نہ آکے، سیدھا سیدھی آپ توبہ کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا میں نے۔ الحمدللہ آپ حدیث اور قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہو تو آپ مانو، اور آمنا صدق نہ کر کے تسلیم کرو، اور ایسی دھرم جو کرشن کنہیا کے طرح میلاد شریف کو کہتے ہیں اس کو لات مار کے مسلمان بنو یار۔ افسوس ہوتا ہے بشارت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلک اللہ کے حکم کے مطابق ان لوگ خبر دیتے رہے، ٹھیک، آنے کی بشارت دیتے رہے، وہ آنے کا چرچا کرتے رہے، ان کے وصف بیان کرتے رہے، ان کی بتاتے رہے آئیں گے کر کے، ہے نا، ان کی میلاد کا ذکر کرتے رہے۔ تو میلاد کا ذکر تو ثبوت تو قرآن سے ہمیں مل رہا ہے، جس کا آپ لوگ انکار کرتے ہو، کہتے کہ ہم تو مانتے ہیں اس کو، کبھی کہتے ہو مانتے ہیں، کبھی کہتے ہو ناجائز ہے، کبھی کہتے ہو مروجہ میلاد۔ کہاں کہاں تم پھنستے جاؤ گی یار، کیسے دھرم میں ہو یار، افسوس ہے۔ تفاسیر کا مطالعہ زیادہ کریں۔ اختر صاحب آپ نے آیت پیش کی قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور آپ نے یہ اسے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی یہ رحمت ہیں، یہ بھی ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے دلیل کیا دی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، ایک سوال یہ ہے کہ اس میں فضل سے کیا مراد ہے، وبرحمتہ رحمت سے کیا مراد ہے، اور رحمتہ ہی میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں، اس کا مرجع اللہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے خوش ہو۔ اور آیت جو آپ نے پیش کی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس میں رحمت کا تعلق للعالمین سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے جہان والوں کے لیے، جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ اللہ کے نبی اللہ کی رحمت ہے، اور قل بفضل اللہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کی رحمت، اور وما ارسلناک سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے اللہ کی رحمت، بلکہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رحمت ہے جہان والوں کے لیے، اللہ کی رحمت ثابت نہیں ہو رہا۔ اور اس آیت سے وبرحمتہ ہی سے اللہ کی رحمت ثابت ہو رہی ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا، اور ادھر سے کہاں سے آپ دلیل پیش کرتے ہیں اور کہاں آپ کی دعویٰ ہوتی ہے، پہلے یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے۔ دوسری بات کہ فلیفرحوا، فرس مطلق مراد ہے، مطلق خوشی ہے، اس کو آپ نے کس قید کے ساتھ مقید کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کو مقید کیوں کیا ہے؟ اس کو عام کو آپ نے خاص کیوں کیا ہے؟ مخصوص آپ کے پاس ہے، مخصص کون ہے؟ مجہول ہے، معلوم ہے، وہ بھی آپ متعین کریں۔ میرے ان سوال کا ہاں جناب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے میلاد کا ذکر کیے ہیں، سنیے حدیث سن لیجئے، حدیث تو اتنے لاد دوں گا انشاءاللہ، بے فکر رہیں۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، اور پھر اس کو دو گروہ بنائے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر اس قبائل کو گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین گھرانے اور خاندان میں رکھا۔ خود میلاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائش کا بیان فرما رہے ہیں، یہی ہے میلاد۔ یہ حدیث ترمذی شریف حدیث نمبر 3532، مسند احمد شریف میں حدیث نمبر 1692 میں ملیں گے۔ آپ لوگ حدیث اور قرآن سے بہت دور ہیں جناب۔
میں چاہتا ہوں آپ حدیث اور قرآن کی طرف آ جائیں اور ایسے غلیظہ دھرم جو بدعت اور خرافات اور ناجائز اور شرک و بدعات کا فتویٰ لگاتے ہیں اور کیا کیا بکتے ہیں، کبھی بہانہ بناتے ہیں، میلاد کرتے ہیں ہم لوگ اچھا جانتے ہیں لیکن میلاد نہیں مناتے، واللہ میلاد کے نام پہ تم لوگوں کو بخار آ جاتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، خود اندھے ہو یار، اس آیت سے رحمت ثابت نہیں ہو رہے ہیں کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ آپ کو ہدایت دے میرے جناب، اللہ آپ کو ہدایت دے، واللہ بتاتا ہوں اللہ کی رحمت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ذاتی ہی رحمت بن کے تشریف لائے، اس کا انکار نہ کریں، قرآن کی آیت کو انکار ہو جاتے ہیں اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ جناب عداوت میں کہاں تک جھل کرو گے، کبھی کہاں، اور اس میں اللہ رب العزت نے خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے، تو آپ نعمتوں کے ملنے پر تو دوسرے نعمتوں پر خوشی ہو گئے، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری جہان ہماری جانوں سے بھی زیادہ نعمت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں دیکھیے گا، آپ کو ایک دو ورق پلٹیے گا تو آپ کو یہ حدیث مل جائیں گے۔ سب سے پہلے حدیث تو نیت کے بارے میں، الاعمال بالنیات، بخاری شریف میں اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات باندھتے ہوئے کہتے ہیں، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، ہے نا، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اپنی جان سے، وَمِن وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ اجمعین، اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے سب سے زیادہ تم محبت نہ کر لو۔ اتنی بڑی نعمت ہے، لقد من اللہ علی، احسان جتایا اللہ رب العزت اس نعمت پر، اور کہتے ہو رسول مراد نہیں ہے، شرم آنی چاہیے، استغفر اللہ، خود پڑھتے نہیں ہو، خود گمراہ ہو، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہو یار، استغفر اللہ۔ آپ جناب میں سن لیجیے، آپ کو خوشی منانے کی دلیل پیش کر دے رہا ہوں حدیث پاک سے، شاید اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے اور پھر سو جائیے، اور اس حدیث کو دیکھ کر کے آپ عبرت پکڑیے گا۔ مسلم شریف اور ترمذی شریف میں کچھ الفاظ فرق کے ساتھ ہیں، لیکن یہ حدیث منقول ہے۔ سامعین ذیت شام تمام گروپ والوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بغور سنیں اس حدیث کو اور عبرت پکڑیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کی خوشیاں ملاحظہ کریں۔ خود حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہی نہیں بلکہ ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنے میلاد کی خوشی منائی۔ صحابہ کرام نے پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی روز مجھ پر قرآن نازل ہوئے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث نمبر 1977، ابو داؤد شریف 2071، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 22908، 22917، 22952، 22997، 22970، ہے نا۔ اب جناب میں التماس کروں گا، آپ حرمت کی دلیل قرآن کی آیت اور حدیثوں سے دے دیجیے گا۔ حرمت کی دلیل ہے نا، میلاد کے تو مانتے ہو لیکن میلاد تم لوگ نہیں کرتے ہو، واللہ بتاتا ہوں تمہارے کسی دیوبندی نے میلاد کے نام پر اس کو بخار لگ جاتا ہے، بدعت اور شرک یاد آ جاتے ہیں، اور 12ویں جب آتے ہیں، 12ویں ربیع الاول جب آتے ہیں تو اس روز رونا دھونا پیٹنا شروع ہو جاتی ہو، اور ہم لوگ کہتے ہیں اسی وجہ سے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے، وما علینا الا البلاغ۔ میرے سننے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔